محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیب نور سطع المدینہ۔ آئیے حضرت اب اس کے بعد بلا کسی تاخیر اور تمہید کے میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی و قاضی محمد خالد سیف اللہ صاحب شیخ الحدیث بیت العلوم گوکل پور کمال پور میرٹھ سے جو تشریف لائے ہیں وہ آئیں اور اپنے مسند خطابت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وفي الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث فقال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثم أدبر فقال ردوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء اور حاضرین مجلس، میں آج آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں پیش کروں گا جو ہمارے مذہب کی بنیادی باتیں ہیں جنہیں ہم سرسری سن لیتے ہیں۔ مثلا جلسے میں علماء کی تقریریں ہم نے سنی لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو پاتا۔ اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتہ ایمان کہتے کسے ہیں، یا ایمان کے جو عقیدے ہیں، اسلام کے جو عقیدے ہیں، ان بنیادی باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اور باہر ملکوں کے، یعنی مسلمانوں کے اوپر جو سب سے زیادہ اس وقت کا خطرہ ہے وہ سب سے زیادہ ارتداد دین کا خطرہ ہے۔
یعنی مسلمان مرتد ہونے کے کگار پر کھڑے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، اسے بنیادی چیزوں کا پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی غیر نے آ کر اس سے ایمان کی بنیادی باتیں معلوم کر لیں، وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں پتہ، تو ظاہر ہے وہ اپنے مذہب کی باتیں بتا کر اس کا تاثر اپنی طرف کرنا چاہے گا، اور اس طرح وہ دین اسلام سے بندہ پھر جائے گا۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پیشین گوئی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ فتکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ورنہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے۔ آدمی ایسے حالات آئیں گے کہ صبح کو مومن اٹھا شام کو گھر واپس آئے گا کافر ہو کر، اور شام کو مومن صبح کو کافر۔ اس طرح سے وہ اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ تو ایسے حالات ہیں جو اس حدیث میں نبی نے پیشین گوئی فرمائی۔ آج کے حالات اس طرح کے ہیں، اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو ایمان کی بنیادی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ نوجوان نسلیں گمراہ ہونے کی لائن پر کھڑی ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی نسلوں کی فکر نہیں کی، ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی، ان کی بنیادی باتوں کی، تو آنے والی نسلیں گمراہ ہو جائیں گی۔ پھر آپ کی اور ہماری قبر پر پڑھنے والا کوئی فاتحہ نہیں ملے گا۔ اگلے 50 سال کے بعد اگر ہم نے اپنی نسلوں کی فکر نہیں کی، تھوڑا بہت دین باقی رہے گا، پھر آنے والی نسلیں اپنی بعد والی نسلوں کی فکر نہیں کریں گے، تو تیسری جو نسل آئے گی وہ بالکل جہالت عام ہو جائے گی اور مرتد ہو جائیں گے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت مولانا ہاشم صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ازبکستان کے رہنے والے تھے، بخارا کے رہنے والے، جو دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے، وہ فرماتے ہیں وہ ہجرت کر کے اب ازبکستان سے ہندوستان تشریف لائے۔ فرماتے تھے کہ روس میں کمیونسٹ کا غلبہ تھا اور وہاں دین پر رہ کر عمل کرنا مشکل تھا، اور جس جگہ بھی، جس علاقے میں بھی اور جس ملک کے حالات ایسے ہو جائیں کہ مسلمان اپنے دین پر صحیح طریقے سے قائم نہ رہ سکیں، اور مسلمان دین کے احکامات پر، شریعت کے احکامات پر آزادی کے ساتھ عمل نہ کر سکیں، تو اللہ کی طرف سے ایسے مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو مولانا ہاشم صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ ہم ازبکستان سے 2000 آدمی ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن راستے میں سفر کرتے کرتے 600 بچے، باقی 1400 اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر بعد کے حالات جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور وہیں پر رہے، ان کی نسلوں کا حال یہ لکھا ہے کہ پھر وہ نمازوں کا انہیں کچھ نہیں پتا، سلام کا کچھ نہیں پتا، مسجدوں کا نہیں پتا، ایسے دین سے دور ہو گئے۔ تو ایسے حالات ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح فرشتوں نے اور انصاف پسند اہل علم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ کی گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت، یکتانیت، یہ تمام شریعتوں کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، اور اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب، آخری کتاب سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، تمام کتابوں میں یعنی اللہ نے اپنے معبود ہونے کی شہادت اور گواہی پیش کی اور یہ مضمون نازل کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کی طرف یہ وحی بھیجی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے سب میری عبادت کرو۔ یہ اللہ کی شہادت کا مطلب ہے۔
فرشتوں کی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے یہ تکوینی امور کے اہلکار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کا نظام چلایا ہے، زمینی فرشتوں کے تحت، زمینی فرشتوں کو اللہ نے زمینی کائنات کی، اس کائنات کی ذمہ داری دی ہے اور وہی اس کا نظام چلاتے ہیں۔ تو زمینی فرشتے سب کچھ دیکھ کر اور جان کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں، جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں، سب نے اس توحید کے مضمون کو تسلیم کیا ہے، سب نے اللہ کے معبود ہونے کو تسلیم کیا۔ آپ غور کریں، یہودی بھی توحید میں بڑے پکے ہیں، توحید میں پکے ہیں۔ لندن میں مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پادری سے ملاقات ہوئی، یہودیوں کے عالم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے ان سے ان کے عقیدے معلوم کیے، تو یہودی نے اپنے تہرے چھپے ہوئے عقیدے دکھائے، جن میں 7 عقیدے جو اللہ کے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے بالکل موافق۔ باقی 6 عقیدوں میں ہمارا اختلاف۔ وہ آخری نبی کو محمد الرسول، محمد کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے کافر ہیں، لیکن توحید میں پکے ہیں۔ اسی طرح سے عیسائی اپنے ڈالر پر لکھتے ہیں علی اللہ توکلنا، کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی زبانوں میں لکھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا سب سے بڑا خدا عیسائی بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ نیچے 2 خدا اور مانتے ہیں، حضرت مریم کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی طرح آپ ہندوؤں پہ، غیروں پہ غور کریں تو غیر مسلم بھی اللہ کو ایشور یعنی خالق مانتے ہیں، پرمیشور یعنی ودود اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو بھگوان یعنی معبود کہتے ہیں، اگرچہ وہ نیچے ہزاروں خدا مانتے ہیں لیکن کسی نہ کسی درجے میں اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ غور کریں کہ مجوسی جو 2 خدا مانتے ہیں، مجوسی 2 خدا مانتے ہیں، خیر کا خالق الگ مانتے ہیں، شر اور برائی کا پیدا کرنے والا الگ مانتے ہیں۔ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم ہزاروں خدا مانتے ہیں لیکن سب سے بڑا خالق اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ یعنی شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی انصاف پسند علم والے ہوئے ہیں، سب نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس آیت میں اسی کا بیان۔ اور دوسری آیت میں نے تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا مذہب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ معلوم ہوا اسی لیے قبر جو سب سے پہلی آخرت کی منزل ہے اور جو داخلہ امتحان ہے، جو ہماری آخرت کا داخلہ امتحان ہے، وہاں سب سے پہلے 3 سوال ہوں گے، اور 3 سوال میں پہلا سوال یہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا میں صرف اللہ ہی کی عبادت کی، غیر اللہ کی عبادت کی۔ دین کیا ہے، یعنی کون سے مذہب کو یہاں لے کر آئے ہو، اس لیے کہ اللہ آخرت میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو قبول نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا کر قبر والے سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ بزرگ کون ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہ دین لے کر آئے ہیں کیا اس دین کو مانتے ہو یا اس کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے ہو۔ یعنی آخرت میں اللہ صرف دین اسلامی کو قبول کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور دھرم کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آج لوگ زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں، بدھسٹ بھی ٹھیک ہیں، جینی بھی ٹھیک ہیں، غیر اور اسی طرح ہندو مذہب بھی ٹھیک ہے، یہودی اور عیسائیت سب ٹھیک ہیں، سارے مذاہب بالکل صحیح ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کی منزل ایک ہے، طریقے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ سب کا رخ ایک طرف ہو، حالانکہ سب کا رخ الگ الگ ہے۔ ایک آدمی اگر چائنا کا سفر کرے اور آپ اس سے پوچھیں کہاں کا ارادہ ہے، وہ کہے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ جتنا ادھر کو چلے ہو گے اتنا ہی مکہ مکرمہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ معلوم ہوا سب کی منزلیں الگ الگ ہیں۔ جب سب کی ڈائریکشن مختلف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سب ایک منزل پر کیسے پہنچیں گے، وہ تو ظاہر ہے کسی دوسری منزل یعنی دوزخ میں جا کر پہنچیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے حدیث جبرائیل پڑھی۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک غیر معروف شکل و صورت میں صحابہ کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے 4 سوال پوچھے ہیں اور پھر حضور نے جو 4 جواب دیے ہیں یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے، ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے۔ ہمیں اس حدیث سے سبق ملے گا کہ ہم سمجھیں گے کہ ایمان کی بنیادی باتیں کیا ہیں۔
ہم یہ نہیں کہتے آپ پورا حافظ اپنے بچوں کو پورا حافظ بناؤ یا پورا عالم بناؤ. پورا عالم بنانا فرض نہیں ہے, پورا حافظ بنانا فرض نہیں ہے, لیکن دین کی بنیادی باتوں کا علم ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا فرض ہے. یعنی نماز سے متعلق ہوں, زکوٰۃ سے متعلق ہوں, روزہ اور حج سے جو ضروری مسائل ہیں, اسی طرح حلال اور حرام کا علم, یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اس سے کوئی سبق دوش نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے پہلا سوال کیا کہ اے نبی آپ بتاؤ کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اللہ سے آخرت میں ملاقات پر, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. پھر آپ نے جبرائیل نے دوسرا سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر فرمایا کہ نماز پڑھو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, رمضان المبارک کے روزے رکھو. جبرائیل نے پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہے تو اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو, اس یقین کے ساتھ کہ اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بارے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں. قیامت کا صحیح وقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی, جس میں قیامت کا ذکر ہے, بارش کا ذکر ہے, اور ماں کے پیٹ میں بچے کا ذکر ہے, اور کل انسان کیا کرے گا, کہاں جا کر اسے موت آئے گی. ان 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, جبرائیل چلے گئے, صحابہ سے فرمایا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. صحابہ گئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے. آپ نے کچھ دن کے بعد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جنہوں نے مجھ سے سوالات کیے, اور یہ اس لیے انہوں نے سوالات کی تمہیں تمہارا دین اور تمہاری شریعت سکھانے کے لیے آئے تھے. تو بہرحال ہمیں یہ سمجھنا اس حدیث کی روشنی میں یہی 7 عقیدے جو اس حدیث میں بیان کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو ہم ایمان مفصل میں بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو خالق کائنات تسلیم کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک صاف ہے, اور اللہ تعالیٰ میں جتنی اچھی صفات ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی محترم اور پاکیزہ مخلوق ہیں, ہر شر سے, ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ اور معصوم ہیں. اسی طرح اللہ نے جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں وہ ان کو بخوبی ادا کرتے ہیں, اور یہی فرشتے اللہ کے پیغامات اللہ کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں. اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے مختلف ہدایت نامے اس دنیا میں بھیجے ہیں. ان سب میں آخری ہدایت نامہ قرآن پاک ہے. اس بات پر ایمان لانا ضروری. اسی طرح سے تمام نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے مختلف نیک بندوں کو اپنی ہدایت کا پیغام اور دستور دے کر اس دنیا میں بھیجا, تاکہ وہ بندے, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے عام بندوں تک اللہ کے پیغامات پہنچا سکیں. اور تمام انبیاء نے, تمام پیغمبروں نے اللہ کے ان پیغامات کو پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ اس کے بندوں تک پہنچایا. اس بات پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے, اور اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آخری نبی ہونے پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہے. پھر آخری دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک دن ختم کر دیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس آخری دن میں جزا اور سزا کے فیصلے فرمائیں گے. پھر ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا, اس کے مطابق کوئی جنت میں جائے گا, کوئی جہنم میں جائے گا. اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ انسان جب مرتا ہے
تو جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح ختم نہیں ہوتی، بلکہ روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اس دنیا کا آخری دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جسموں کو زمین سے دوبارہ بنائیں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، اور پھر کوئی اس حساب و کتاب کے مطابق جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، نبیوں پر ایمان لانا کافی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی دو ضرورتیں رکھی ہیں، ایک جسمانی ضرورت ہے، ایک روحانی ضرورت ہے۔ جسمانی ضرورت کا اللہ نے براہ راست انتظام کیا ہے، یعنی جیسے آسمان سے بارش کا ہونا، زمین سے پیداوار کا ہونا، سردی اور گرمی کا موسم ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ نے براہ راست رکھی ہیں، کسی انسان کی محنت اور کوشش کا دخل نہیں ہے۔ آپ لاکھ چاہیں کہ زمین میں پیداوار ہو جائے، لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گرمی سردی کا ہونا، دن رات کا بدلنا، یہ سارا نظام اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس میں فرشتوں کا یا کسی نبی کا کوئی دخل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی ضرورت کا انتظام براہ راست خود فرمایا، لیکن ایک روحانی ضرورت ہے۔ بندوں کی روحانی ضرورت کیا ہے کہ بندے نیک عمل کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اس کے نبیوں کو مانیں، اور پھر جنت کے مستحق بنیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ انسانوں کی روحانی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا نبیوں کا، کہ نبیوں کے واسطے سے اللہ نے پیغامات اپنے بندوں تک پہنچائے، اور نبیوں تک وہ پیغامات اللہ کے فرشتوں نے پہنچائے، تاکہ یہ سوال پیدا نہ ہو کہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، تاکہ یہ سوال پیدا نہ ہو کہ انبیاء کے پاس یہ ہدایتیں کہاں سے آئیں، کس ذریعے سے آئیں۔ اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، پہلے نبیوں پر اور پہلی شریعتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ یہ حیران ہوں گے، جب ہمارا آخری نبی پر ایمان ہے اور آخری کتاب پر ایمان ہے تو پھر پہلے نبیوں پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل آخری نبی پر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان معتبر ہوگا، جبکہ نبی سے 2000 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل آپ کی امت اگر آخری نبی پر ایمان لائے گی تو ان کا ایمان معتبر ہوگا، اور اس قرآن کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے جو آخری نبی پر نازل کیا جائے گا تو ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے، اس دور میں بھی آخری نبی پر ایمان لانے کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اس لیے لگائی گئی کیونکہ ایمان لانے کے لیے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، صرف ایک نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ تمام نبی وہیں سے آئے ہیں، تمام نبیوں نے ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے، تمام کتابوں نے ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے، ایک ہی پیغام کو بیان کیا ہے، اس لیے ایمان لانے کے لیے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے اس حدیث میں یہ دوسری بات بیان کی گئی کہ آپ نے اسلام کے بارے میں سوال کیے۔ اسلام کے بارے میں آپ علیہ السلام نے 5 ارکان بتائے، عبادت بتائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے تیسرا سوال کیا، مال احسان، کہ اے نبی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 ارکان کو اور دیگر اعمال کو اچھے طریقے پر ادا کرنے کی کیا شکل ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس کے 2 طریقے بتائے، ایک اعلیٰ اور دوسرا ادنا۔ اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں چونکہ بندے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن گویا کے درجے میں ممکن ہے، یعنی اگر استحضاری کیفیت بندے کی اتنی بڑھ جائے کہ گویا اللہ اس کے سامنے ہے تو پھر اس درجے کے ساتھ جو عبادت ادا کی جائے گی، جو بھی عمل ادا کیا جائے گا تو یقیناً وہ عبادت شاندار اور اعلیٰ درجے کی عبادت کہلائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر غلام ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے جو کام کر سکتا ہے وہ اس کی نظروں سے غائب ہو کر نہیں کر سکتا۔ اس یقین کے ساتھ جو عبادت ادا کی جائے گی تو اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی۔ پھر نبی نے فرمایا لیکن اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو تمہاری نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ بھی اگر عبادت کرو گے تو یہ عبادت بھی شاندار کہلائے گی۔ معلوم ہوا یہ 2 طریقے حضور نے بتائے ہیں۔ اسی طرح پھر چوتھا سوال جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بل مسئول بعلم من السائل، کہ اس بارے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، قیامت کا صحیح وقت اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔
لیکن آپ علیہ السلام نے دو علامت قیامت کی اس حدیث میں بیان کی. آپ نے فرمایا اذا ولدت الامۃ ربتها کہ جب باندی اپنے آقا کو جننے لگے، اپنی مالکن کو جننے لگے. مختلف الفاظ حدیث میں آئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں پر حکم چلائے. پہلے دور میں غلام باندیاں ہوتی تھی تو اس وقت مولا آقا جو ہے تمام باندیوں سے صحبت نہیں کرتا تھا، کسی ایک باندی کو اپنی صحبت کے لیے خاص کرتا تھا. تو اس باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ اولاد ظاہر ہے باپ کی طرف منسوب ہوگی، اس لیے باپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وہ اولاد آزاد ہو جاتی تھی، لیکن باندی ہی رہتی تھی. بچے کی ماں بننے کے بعد بھی وہ باندی ہی رہتی تھی. اس لیے لڑکے آزاد ہو گئے، اولاد آزاد ہو گئی تو اولاد بڑی ہو کر ماں پر حکم چلاتی تھی. اور صرف لڑکے ہی حکم نہیں چلاتے تھے بلکہ لڑکیاں بھی حکم چلاتی تھی. اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اولاد بدتمیز ہو جائے، ماں باپ کو نوکر سمجھنے لگے. یعنی جب اولاد کو اللہ تعالیٰ کچھ علم سے نواز دیتے ہیں یا کچھ شعور اور احساس کا مادہ اس سے عطا فرماتے ہیں، کچھ دولت عطا فرما دیتے ہیں، تو وہی اولاد اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھنے لگتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے. اس وقت سمجھنا قیامت قریب ہے. دوسری نشانی اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ کہ جب حبشی یعنی اونٹوں کے کالے چرواہے عمارتوں میں فخر کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ یعنی یا تو کالے اونٹ چرانے والے یا اونٹ چرانے والے کالے حبشی، یہ حدیث کے دونوں مطلب بیان کیے گئے ہیں. اونٹ چرانے والے کالے حبشی یعنی نکمے درجے کے آدمی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کالے اونٹ چرانے والے لوگ اگر وہ عمارت بنانے لگیں، بڑی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنے کمزور ترین درجے کے لوگ اونچی عمارتیں بنائیں، دولت کی ریل پھیل ہو جائے، پھر سمجھنا قیامت قریب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب ہے. تو ان حالات میں ہمیں سمجھنا ہے کہ جو اس حدیث میں جبرائیل امین نے 4 سوالات کیے اور حضور نے 4 جواب دیے ہیں، یہ چاروں جوابات پوری شریعت کا خلاصہ ہیں. اگر ہم نے ان کو سمجھ لیا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، فرشتوں پر اور نبیوں پر اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک دوسرے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے اس بات پر بیعت کی. آپ نے 6 عہد لیے صحابہ سے اور صحابیات سے 6 عہد لیے. فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرو گے. اسی طرح فرمایا کہ چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان جھوٹ نہیں گڑو گے اور اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. اور جو ان شرطوں کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا ثواب ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے ان گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا پھر اسے دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بنے گی. اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا لیکن اسے سزا نہیں مل سکی اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ اگر چاہیں گے تو معاف کریں گے اور چاہیں گے تو سزا دیں گے. حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام 6 باتوں پر بیعت کی. ہمیں اس حدیث کو سمجھنا ہے اور اس حدیث کے اعتبار سے اپنے حالات کو پرکھنا اور سمجھنا ہے. یہ جاننا ضروری ہے. یہ اس موقع کی حدیث ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا اور آپ علیہ السلام کے حکم سے سب سے پہلے کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. جب مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں کوئی ہم نوا نہیں رہا
تو ایسے موقع پر مدینے کے انصار قبیلے خزرج کے 6 لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں، اور انہوں نے مینا کی گھاٹی میں آپ علیہ السلام سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس میں حضرت عبادہ پہلی بیعت میں شامل ہیں، لیکن پہلی مرتبہ جو 6 آدمی آئے ان میں حضرت عبادہ نہیں ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ تو حضرت عبادہ دوسری مرتبہ ہیں اور تیسری مرتبہ شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے مدینے سے 6 آدمی قبیلے خزرج کے آتے ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن مالک، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حضرت جابر ابن عبداللہ۔ یہ 6 آدمی ہیں جو سب سے پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہیں اور نبی سے مینا کی گھاٹی میں آپ علیہ السلام سے بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں قرآن سنایا۔ یہ نبوت کا 10واں سال ہے، آپ علیہ السلام کو نبوت ملے 10 سال ہو چکے ہیں۔ آپ نے اہل مکہ کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، لیکن مکے والوں نے آپ پر جو ظلم و ستم کیا وہ ہمارے سامنے ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب آپ مایوس ہو گئے، اس موقع پر یہ 6 آدمی آئے، آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، انہیں قرآن سنایا۔ اللہ نے ان کے سینوں کو اسی مجلس میں اسلام کے لیے کھول دیا اور اسی مجلس میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ 6 کے 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد کوئی مجلس اور کوئی گھر آپ علیہ السلام کے ذکر خیر سے خالی نہیں رہا۔ ہر گھر میں، ہر مجلس میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ نبوت کے اگلے سال یعنی 11ویں سال پھر ان میں سے 5 آدمی اور باقی 7 اور مکہ مکرمہ آئے ہیں، اور پھر مینا کی گھاٹی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے، اور اس میں حضرت عبادہ بھی شامل ہیں۔ پھر جب یہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کو قرآن کی تعلیم کے لیے اور دعوت اور تبلیغ کے مقصد کے لیے ان کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے اسد بن زرارہ کے مکان میں قیام کیا اور وہاں جا کر مدینے میں محنت کی۔ 1 سال کی محنت کے نتیجے میں 75 آدمی تیار ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 آدمیوں کا قافلہ لے کر نبوت کے 13ویں سال جو آپ علیہ السلام کی ہجرت کا سال ہے، آپ علیہ السلام کے پاس مینا کی گھاٹی میں آئے، اور ان 73 آدمیوں نے بیعت کی ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب بیعت کر چکے، یہ 6 باتیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی، ان 6 باتوں پر نبی سے انہوں نے عہد کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں سے 12 ذمہ دار مقرر کرتا ہوں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 12 ذمہ دار مقرر کیے، میں جبرائیل امین کے اشارے پر تم میں سے 12 ذمہ دار مقرر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک عبادہ بن صامت کو بھی ذمہ دار بنایا گیا، اور فرمایا کہ تم اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار اسی طریقے سے ہو جیسے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ذمہ دار تھے۔ بیعت کے معنی کیا آتے ہیں؟ بیعت کے معنی آتے ہیں بیچنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے جنت کے عوض بیچنے کا نام بیعت ہے، اور اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت سلوک۔ بیعت سلوک کا مطلب یہ ہے کہ نفلی اعمال اور جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے جو بزرگوں کے ہاتھوں پر بیعت ہوتی ہے، اس بیعت کا نام بیعت سلوک ہے، جو صحابہ اور صحابیات نے آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں، اس بیعت میں 6 باتوں کا نبی نے عہد لیا۔ پہلی بات فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ اب ظاہر ہے بیعت کرنے والے سارے مسلمان ہیں، کوئی مشرک نہیں ہے، سب کے سب مسلمان ہیں۔ یا شرک کا مطلب وہ شرک نہیں ہے جو غیر کرتے ہیں، بلکہ شرک کا مطلب ہے نام، نمود اور ریا اور دکھلاوا۔ جس طرح بڑے شرک سے عمل ختم ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا، اسی طرح کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کر کے غیر اللہ کے لیے کرنے سے بھی عمل اور ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں تمام شرکا میں شرک سے بے نیاز ہوں، اس لیے جس عمل میں بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، میں اس عمل سے بیزار ہو جاتا ہوں اور اپنا وہ حصہ، شرکت کا اپنا حصہ اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے دوسرا عہد لیا کہ چوری نہیں کرو گے۔ اہل عرب میں چوری کا معاملہ بہت زیادہ تھا، اس لیے نبی نے فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ تیسرا عہد لیا کہ زنا نہیں کرو گے۔
آج حالات میں غور کریں، مسلمان خود دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ یہ مرض کتنا بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں میں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گے۔ عربوں میں زنا کوئی برائی نہیں تھی، جیسے یورپ اور امریکہ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہاں کی حکومتیں کہتی ہیں ایک بندہ اور ایک بندی اپنی مرضی سے کوئی کام کریں، ہمیں کیا دخل ہے، ہمیں انہیں پکڑنے کا اور انہیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح عربوں میں بھی کوئی برائی نہیں تھی۔ نبی نے تیسرا عہد لیا کہ زنا نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب پہلے زمانے جاہلیت میں اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور صرف لڑکیوں کو نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ لڑکوں کو کیوں قتل کرتے تھے آپ جانیں، قرآن میں دو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے تنگی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی ہمارا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، اگر اولاد ہو گئی تو پھر کس طرح سے گزارا کریں گے، سرے دست تنگی ہے، تو اس لیے وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے بھی قتل مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری تنخواہ مثلا 5,000 روپے ہے، 2 بچے ہمارے پاس ہیں، ابھی ہمارا گزارا اس تنخواہ میں اچھا ہو رہا ہے، لیکن اگر کچھ سالوں میں 5 بچے ہو گئے تو یہ تنخواہ ناکافی ہو جائے گی، اس لیے بھی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ آپ جانیں یہ مرض پہلے دور میں نہیں، آج کے دور میں بھی یہ مرض مسلمانوں میں بھی ہے۔ ہم اولاد کو قتل کرنے کی شکلیں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے دور میں ماں کے پیٹ سے بچے کو کم سے کم اس دنیا میں آنے کا موقع تو دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا تو روح پڑنے کے بعد یا روح پڑنے سے پہلے، یا مانی حمل دوائیں کھلائی جاتی ہیں۔ یہ سب قتل اولاد کی شکلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد آپ نے عہد لیا کہ تم جھوٹ مت گڑو۔ جھوٹ گڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد، تم نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، مثلا شادی شدہ مرد نے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، اس عورت نے اس حمل کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کیا، نبی نے فرمایا ایسا جھوٹ مت گڑو، ایسا جھوٹ مت گڑو۔ اسی طرح ایسی ایک بہت ساری شکلیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی گرے پڑے بچے کو اٹھا لیا، لاوارث بچے کو اٹھا لیا اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اس کو بھی نبی نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، ایسا بھی مت کرو۔ اسی طرح کسی میڈیکل میں اور کسی ہاسپٹل میں آپ سب جانتے ہیں، کسی اور کی لڑکی اپنی لڑکی نرس کے ہاتھ میں تھما دی اور کسی دوسرے کا لڑکا اپنی گود میں لے لیا، یہ بھی ایک گھناؤنی شکل ہے، یہ بھی انتہائی درجے کا بڑا جرم ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ ایسا جھوٹ بھی مت گڑو۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، یہ آخری عہد لیا کہ نیک کام میں نافرمانی مت کرو۔ معروف اس کام کو کہتے ہیں جو شریعت میں جائز ہے، منکر اس کام کو کہتے ہیں جو شریعت میں ناجائز ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان شرطوں پر پورا اترے گا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، اور جس نے ان میں سے کوئی گناہ کر لیا اور اسے دنیا میں اس گناہ کی سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر سزا نہیں ملی، اس کا معاملہ اللہ نے چھپا لیا اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اللہ اسے سزا دیں اور چاہے اللہ اسے معاف فرمائے۔ اس لیے پھر حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے ان 6 باتوں پر بیعت کی ہے، لیکن یہ بیعت سلوک ضروری نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے۔ اسی طرح ایک ہے اصلی صحیح ایمان اور آخرت کے لیے نیک اعمال، یہ نجات کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان کی اور ہماری نجات مشکل ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی نسلوں کو ایمان سے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کریں، نہیں تو آنے والی نسلیں گمراہ ہوتی چلی جائیں گی اور پھر ہمارے لیے ایصال ثواب کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسلوں کے اصلاح کی فکر اور کوشش کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔